السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جامعہ رضویہ منظر اسلام کے آن لائن سبق میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، کھولتے ہیں اپنی کتاب المعتقد المنتقد اور پڑھتے ہیں کچھ عبارت، اور اس کے بعد میں اس کا مطلب سمجھتے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں عبارت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال النابلسی فی المطالب الوفیہ قال اللاقانی والمراد بالممکن هنا كل ما لا يجب وجوده ولا عدمه لذاته وكل ما لا يمتنع وجوده ولا عدمه لذاته كليا كان وجزئيا جوهرا كان وعرضا من العرش إلى الفرش بإدخال الطرفين بل وما لزمهما إن ثبت فدخل ما لا يتصور وجوده من الممكنات لا لذاته بل لغيره كممكن تعلق علم الله بعدم وقوعه كإيمان أبي جهل وهو أحد قولين في صحة تعلق القدرة الأزلية بالممتنع لتعلق العلم وقد وفق حجة الإسلام بينهما يحمل أحدهما على النظر لذاته والآخر على النظر لتعلق العلم بامتناعه إلى آخره۔ پیارے بچوں، آج کے اس سبق میں صاحب کتاب نابلسی کی کتاب المطالب الوفیہ کی ایک عبارت لے کر آ رہے ہیں۔ گزشتہ سبق میں آپ نے دیکھا کہ سوال کیا تھا شیطان نے کہ آیا کہ اللہ رب العزت کائنات کو انڈے کے چھلکے میں داخل کر سکتا ہے یا نہیں؟ تو جواب کا خلاصہ آپ نے دیکھا، سنا۔ جواب کا خلاصہ یہ تھا کہ اگر انڈا اپنی حالت پر رہے اور کائنات اپنی حالت پر رہے تو اس کائنات کا اس کی حالت پر رہتے ہوئے، انڈے کو اس کی حالت پر رہتے ہوئے کائنات کو انڈے میں داخل کرنا، یہ محالات عقلیہ سے محال ہے، قدرت ازلیہ کے تحت داخل نہیں ہے۔ تو ما قبل کے سبق میں آپ نے یہ سمجھ لیا کہ محال پر اللہ رب العزت قادر نہیں ہے، اللہ کی قدرت ازلیہ کا تعلق محال سے نہیں ہے، صرف اور صرف ممکن سے اللہ رب العزت کی قدرت کا تعلق ہے، نہ واجب سے ہے نہ محال سے ہے۔ اس سے پہلے آپ نے پڑھا بھی ہے کہ قدرت ازلیہ کا تعلق محال اور واجب سے نہیں ہوگا، صرف کس سے ہوگا؟ ممکن سے ہوگا۔ پیارے بچوں، اب یہاں پر ایک شبہہ یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ جب محال سے نہیں ہے تو ایمان ابی جہل بھی تو محالات میں سے ہے، تو آیا کہ ایمان ابی جہل محالات سے جب ہے تو اس سے قدرت ازلیہ کا تعلق نہیں ہے؟ جب وہ محال سے ہے تو اس کی تکلیف کا وقوع کیسے ہو گیا؟ جب محالات سے ہے اس کا وقوع ہی نہیں ہو سکتا کبھی۔ اس طرح کے شبہات پیدا ہوں گے، تو صاحب کتاب المطالب الوفیہ کی عبارت لا کر اس طرح کے شبہ کا ازالہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو المطالب الوفیہ کی عبارت کیوں لا رہے ہیں؟ مصنف کا مقصد سمجھ میں آ گیا۔ ایک تو مقصد یہ ہے کہ یہ بتا دیں کہ ایمان ابو جہل جیسی مثالیں جو کہ محال ہیں، کیا قدرت ازلیہ کا تعلق ان سے ہو سکتا ہے یا نہیں؟ ایک تو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ دوسری یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ اللہ رب العزت کے علم کا، اللہ رب العزت کی قدرت ازلیہ کا تعلق صرف اور صرف ممکن سے ہے۔ پھر ممکن سے مراد کیا ہے؟ تو ممکن سے مراد بھی اس عبارت سے سمجھ میں آ جائے گی کہ ممکن کسے کہیں گے؟ جس سے قدرت ازلیہ کا تعلق ہے۔ تو نابلسی کی عبارت المطالب الوفیہ سے نقل کرتے ہیں۔ تو مفہوم سمجھ میں آ گیا بچوں؟
مصنف کا مقصد سمجھ میں آ گیا کہ کیوں عبارت پیش کرنے جا رہے ہیں، تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال النابلسی فی المطالب الوفیہ، امام نابلسی نے اپنی کتاب المطالب الوفیہ میں کہا ہے، کیا کہا؟ انہوں نے بھی لاقانی سے نقل کی اور کہا قال اللاقانی، لاقانی نے کہا ہے کیا؟ والمراد بالممکن ہا ہونا کل ما لا یجب وجودہ ولا عدمہ لذاتی۔ یہاں پر ممکن سے مراد یعنی جس ممکن سے قدرت ازلیہ کا تعلق ہے، اس ممکن سے مراد ہر وہ چیز ہے جس کا وجود اور عدم لذاتی ہی واجب نہ ہو، نہ وجود واجب ہو لذاتی ہی اور نہ ہی عدم لذاتی ہی واجب ہو۔ لذاتی ہی کی دیکھیے قید لگا دیے، لذاتی ہی واجب نہ ہو، نہ وجود نہ عدم، دونوں میں سے کوئی بھی واجب نہ ہو۔ ایسے ہی نہ واجب ہو وَكُلُّ مَا لَا يَمْتَنِعُ وُجُودُهُ وَلَا عَدَمُهُ لِذَاتِهِ، ایسے ہی ہر وہ چیز مراد ہے جس کا وجود اور عدم، نہ ہی وجود لذاتی ہی محال ہو، نہ ہی وجود لذاتی ہی محال عدم امتناع محال ہو، یعنی نہ ہی وجود لذاتی ہی محال ہو، نہ ہی عدم وجود لذاتی ہی محال ہو۔ تو آپ نے جانا کہ ممکن کس کا مقابل ہے؟ واجب اور ممتنع کے۔ تو جس کا وجود لذات ہی واجب ہو وہ ہے واجب، جس کا وجود محال ہو لذات ہی تو وہ ہے ممتنع، اور جس کا وجود اور عدم دونوں نہ واجب ہوں لذات ہی نہ دونوں ممتنع ہوں لذات ہی تو وہ ہے ممکن۔ تو لذات ہی کی قید لگا دی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کا وجود یا کسی کا عدم لذاتی ہی محال ہو جائے، وہ لغیر ہی محال ہو جائے، کیا ہو جائے؟ لغیر ہی محال ہو جائے، تو ممکن وہ ہوگا کہ جس کا وجود اور عدم لذات ہی محال نہ ہو۔ اگر لغیر ہی محال ہو گیا تو وہ بھی ممکن میں داخل ہوگا نہیں ہوگا بچوں؟ بالکل ممکن میں داخل ہوگا، کیونکہ ممکن کی تعریف ہے کہ جس کا وجود اور عدم لذاتی ہی نہ واجب ہو اور نہ ہی لذاتی ہی محال ہو۔ لذاتی ہی محال نہیں ہونا چاہیے، اگر لذاتی ہی محال ہو گیا تو پھر وہ ممتنع ہو جائے گا، محال نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں اگر لغیر ہی محال ہو گیا تو پھر وہ ممکن ہی میں داخل رہے گا۔ بات سمجھ آئی بچوں؟ یہ ممکن سے مراد ہے جس ممکن سے قدرت اصلیہ کا تعلق ہے۔ تو ممکن سے جب یہ مراد ہے، فرماتے ہیں مزید انہوں نے آگے فرمایا کہ ممکن سے یہ مراد ہے کلین کانا اور جزین، خواہ وہ کلی ہو جس کا وجود اور عدم لذاتی ہی نہ واجب ہے نہ محال ہے، خواہ وہ کلی ہو یا جزئی ہو، جوہرن کانا اور عرضن، جوہر ہو یا عرض ہو، من العرش الی الفرش، عرش سے لے کے فرش تک، بادخال الطرفین، عرش اور فرش سب یہ اس کے اندر کس میں؟ ممکن کے وجود، ممکن کی تعریف میں داخل ہیں۔ بل وما لازمہما، بلکہ عرش و فرش اور زمین و آسمان کو جو چیزیں لازم ہیں ان ثبتا اگر ثابت ہوئی، جیسے کہ فلاسفہ کہتے ہیں نا کہ آسمان گھومتا ہے، ہمیشہ گردش کرتا ہے، زمین گول ہے، زمین گھوم رہی ہے، تو ان کو جو چیزیں لازم ہیں اگر ان کا ثبوت ہو تو یہ سب کے سب کس میں داخل ہوں گی؟ ممکن میں۔ بات سمجھ آئی؟ تو فرماتے ہیں صاحب کتاب فَدَخَلَ مَا لَا يُتَصَوَّرُ وُجُودُهُ مِنَ الْمُمْكِنَاتِ، لہذا ممکن کی تعریف میں وہ ساری چیزیں داخل ہو گئیں جن ممکنات کا وجود متصور نہیں ہوتا ہے، لا لذاتی، لذاتی ہی نہیں، بل لغیر ہی، بلکہ وجود ان کا متصور کیوں نہیں ہوتا ہے؟ لغیر ہی۔ جیسے مثال کے طور پر کا ممکن ہے تعلق علم اللہ بعدم وقوعہ، جیسے کہ کوئی ایسا ممکن ہے کہ اللہ کا علم اس کے عدم وقوع سے متعلق ہے، اللہ کا علم متعلق ہے کہ اس کا وقوع کبھی نہیں ہوگا، تو ہے تو یہ بھی ممکن، یہ بھی اس میں داخل ہوگا۔ جیسے کہ ایمان ابی جہل ممکن بھی ذات ہے، نہ ہی اس کا وجود واجب ہے، نہ ہی عدم واجب، نہ ہی وجود محال ہے، نہ ہی عدم محال ہے لذاتی ہی،
بلکہ ممکن بھی ذات ایمان ابی جہل، لیکن محال کیوں ہوا؟ محال اس لیے ہوا، اس کا وجود ہوگا اس لیے نہیں کبھی، کیونکہ اللہ رب العزت کا علم اس کے عدم وقوع سے متعلق ہے۔ تو ایمان ابی جہل ممکن بالذات اور محال بالغیر ہوا۔ تو جو ممکن بالذات ہو وہ ممکن کی تعریف میں داخل ہے، قدرت ازلیہ کے تحت داخل ہوگا۔ بات سمجھ آئی؟ تو وَهُوَ أَحَدُ قَوْلَيْنِ فِي صِحَّةِ الْقُدْرَةِ تعلق القدرت ازلیہ، اصل میں ایمان ابو جہل کے سلسلے میں دو قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ قدرت ازلیہ کے تحت وہ داخل ہے، قدرت ازلیہ کا تعلق اس سے صحیح ہے، حالانکہ ایمان ابو جہل محال ہے، ممتنع ہے، لیکن پھر بھی ایک قول میں یہ ہے کہ قدرت ازلیہ کا تعلق اس سے ایمان ابو جہل سے صحیح ہے، اگرچہ یہ ممتنع ہے، تو پھر ممتنع سے قدرت ازلیہ کا تعلق ہو گیا۔ کیوں؟ لتعلق العلم، کیونکہ ایمان ابو جہل سے اللہ رب العزت کا علم اگر متعلق ہو جائے تو متعلق علم کے متعلق ہونے کے وقت میں اس ممتنع سے قدرت ازلیہ کا تعلق صحیح ہے۔ تو اب آپ سمجھ میں آ گئی ہوگی بات کہ اسے جو یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ قدرت ازلیہ کا تعلق ممتنع سے درست ہے، تو یہاں پر ممتنع سے کون سا ممتنع مراد ہے؟ جو ممتنع بالغیر ہو، ممتنع بالذات نہ ہو۔ اور ایک قول یہ ہے کہ ممتنع سے قدرت ازلیہ کا تعلق صحیح نہیں ہے۔ دو قول ہو گئے نا، ایک تو یہ کہ ممتنع سے قدرت ازلیہ کا تعلق صحیح ہے، اور ایک قول کیا ہے؟ ممتنع سے قدرت ازلیہ کا تعلق صحیح نہیں ہے۔ دو قول ہو گئے۔ اب دونوں قولوں میں تو بالکل تناقض ہے، الگ الگ ہیں بالکل۔ امام غزالی علیہ رحمۃ و رضوان نے دونوں کے درمیان تطبیق کی صورت دی ہے، پیش کی ہے۔ امام غزالی علیہ رحمۃ و رضوان نے تطبیق اس طور سے پیش کی ہے کہ جس قول میں یہ کہا گیا ہے کہ قدرت ازلیہ کا تعلق محال سے صحیح ہے، تو وہاں پر محال سے مراد محال بالغیر ہے، جو محال ہو اس کی بنا پر کہ علم کا تعلق اس کے امتناع سے متعلق ہے، علم اس کے امتناع سے متعلق ہے، اس کے محال ہونے سے متعلق ہے۔ تو اس وہاں پر جہاں پر یہ کہا گیا کہ قدرت ازلیہ کا تعلق محال سے صحیح ہے، تو اس سے مراد کیا ہے؟ محال سے مراد محال بالغیر ہے۔ وہاں پر وہ قول اس بات کی طرف نظر کرتے ہوئے ہے کہ وہاں پر علم کا تعلق اس کے امتناع سے ہو گیا ہے، تو علم کے اس کے امتناع اور اس کے محال ہونے سے متعلق ہونے کی وجہ سے اس کا وجود نہیں ہوگا، تو وہ محال بالغیر ہے، تو محال بالغیر پر محمول ہے۔ اور جس قول میں یہ کہا گیا کہ قدرت ازلیہ کا تعلق محال سے صحیح نہیں ہے، اس قول کو محمول کیا جائے گا محال لذات ہی پر، وہ نظر کرتے ہوئے محال لذات ہی کی جانب ہے۔ بات سمجھائی بچوں؟ تو محال لذات ہی سے قدرت ازلیہ کا تعلق نہیں ہے، لیکن محال بالغیر تو اس سے قدرت ازلیہ کا تعلق ہے، کہ تعلق ہو سکتا ہے بین طور کہ علم اس سے متعلق ہو جائے، کیونکہ وہ محال لذات ہی نہیں ہے، محال لغیر ہی ہے، علم متعلق نہیں ہے اس لیے وہ محال ہو گیا۔ اب اگر علم متعلق ہو جائے تو ممکن ہے، یہ جواز ہے۔ تو ایمان ابو جہل وہ ممکن بالذات ہے، محال بالغیر ہے۔ ممکن بالذات ہے، اس کا وجود اور اس کا عدم نہ ہی واجب ہے اور نہ ہی ممتنع ہے لذاتی ہی، تو ممکن بالذات ہے، تو قدرت ازلیہ کا تعلق اس سے جائز ہے، ممکن بالذات ہونے کی حیثیت سے۔ بات سمجھ آئی؟ یہی وجہ ہے کہ ابو جہل کے
عدم ایمان سے اللہ رب العزت کا علم متعلق ہے تو اس کا ایمان لانا تو اگرچہ محال بالغیر ہو گیا، لیکن وہ رہے گا ایمان کا مکلف۔ اب اگر ایمان نہیں لائے گا تو اس کو سزا تو ملے گی، اور ملتی ہے اسے سزا۔ بات سمجھ آئی بچوں؟ اسی کو صاحب کتاب نے پیش کیا ہے کہ امام حجت الاسلام نے دونوں قولوں کے درمیان تطبیق پیش کی ہے۔ وقد وفق حجت الاسلام بینہما بحمل احدہما علی النظر لذاتہ، دونوں قولوں کے درمیان امام حجت الاسلام امام غزالی علیہ رحمۃ والرضوان نے تطبیق دی ہے اس طور سے کہ ان میں سے ایک قول محمول کیا ہے اس بات پر کہ وہ نظر لذات ہی پر محمول ہے۔ نظر لذات ہی کا مطلب یعنی اس کے محال لذات ہی کی طرف نظر کرتے ہوئے، کہ جو محال لذات ہی ہے اس کی طرف نظر کرتے ہوئے اس کو دیکھتے ہوئے کہہ دیا گیا ہے کہ قدرت ازلیہ کا تعلق اس سے صحیح نہیں ہے۔ والآخر، اور دوسرا قول محمول ہوگا علی النظر، اس نظر پر، اس دیکھنے پر جو کہ اس کے لغیر ہی اس کو دیکھتے ہوئے اس کی بنا پر لتعلق العلم بامتناعی ہی، کہ علم کا تعلق اس کے امتناع سے ہے، یعنی اس کو نظر لغیر ہی پر محمول کریں گے۔ نظر لغیر ہی کا مطلب یعنی دوسرے والے قول کو جس میں یہ کہا گیا ہے کہ قدرت ازلیہ کا تعلق محال سے ممتنع سے صحیح ہے، تو اس کو محمول کیا جائے گا محال، اس پر محمول کیا جائے گا کہ جو محال ہو، اس کی بنا پر کہ علم کا تعلق اس کے امتناع سے ہو، علم اس کے امتناع اور اس کے ممتنع ہونے سے متعلق ہو، اس پر محمول کیا جائے گا۔ تو یہاں پر جو مصنف نے دو جگہ نظر بولا ہے، میں نے تو آپ کو ترجمہ ایسا بھی کر دیا کہ دیکھتے ہوئے اس کی لذاتی ہی یعنی محال لذاتی ہی ہونے کی طرف، اور دیکھتے ہوئے اس کے محال لغیر ہی کی طرف دیکھتے ہوئے، تو چاہو تو دیکھنے ہی کا ترجمہ کر لو، چاہو تو نظر بے معنی محال بھی لے سکتے ہو، یعنی محمول ہوگا محال لذاتی ہی پر، یا محال اس محال پر جس کا جو محال اس بنا پر ہو کہ جس کا علم کا تعلق اس کے امتناع سے ہو جائے، یعنی علم اس کے محال ہونے سے متعلق ہو گیا ہو، اس لیے محال ہو گیا وہ، یعنی محال بالغیر۔ بہرحال دو قولوں میں سے تو اس قول سے یہ تطبیق سے یہ سمجھ میں آیا کہ جو ممکن بالذات ہو اور محال بالغیر ہو، اس سے قدرت ازلیہ کا تعلق صحیح ہے، اور جو محال بالذات ہے تو اس سے قدرت ازلیہ کا تعلق صحیح نہیں ہے۔ تو ما قبل میں جو یہ کہا گیا تھا کہ واجب اور محال سے قدرت ازلیہ کا تعلق نہیں ہے صحیح، اس قدرت ازلیہ کا تعلق نہیں ہو سکتا، وہاں پر محال سے مراد کیا ہے؟ محال بالذات۔ اب محال بالذات کتنے قسم کا ہے، اس کی کیا کیا قسمیں ہوں گی، اس کی تفصیل بعد میں آئے گی۔ بہرحال محال بالذات سے قدرت ازلیہ کا تعلق جائز نہیں ہے، یہ بات سمجھ میں آ گئی۔ اب مجھے یہ بتاؤ، اللہ رب العزت کا بیٹا بنانا اپنے لیے، یہ محال بالذات ہے یا محال بالغیر ہے؟ محال بالذات ہے۔ جب محال بالذات ہے، قدرت ازلیہ کا تعلق صحیح ہوگا اس سے؟ نہیں ہوگا۔ جب قدرت ازلیہ کا تعلق صحیح نہیں ہے تو جو لوگ یہ کہیں کہ اللہ رب العزت ولد بنانے پر، اتخاذ ولد پر قادر ہے، تو قدرت ازلیہ کا تعلق اس نے محال بالذات سے مانا، اور محال بالذات سے قدرت ازلیہ کا تعلق باطل ہے، ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے ایسے کہنے والا کافر ہوگا، اور ایسا کہنے والا محال کا ارتکاب کرنے والا ہوگا۔ اسی کو صاحب کتاب فرماتے آگے، وفی ہے المطالب الوفیہ کے اندر یہ بھی ہے کیا؟ وقع ہا ہونا لابن حزم حزیان، یہاں پر ابن حزم سے ایک بکواس واقع ہو گئی ہے، جو کہ بکواس اس کی بین البطلان ہے۔ لیس لہ قدوۃ و رئیس، اس کے لیے نہ کوئی رہنما ہے نہ کوئی سرپرست، سوائے شیخ گمراہی ابلیس کے۔ تو اس کا سرپرست یعنی ابن حزم کا سرپرست
گمراہی کا شیخ اور بادشاہ ابلیس ہے۔ ہذیان کیا واقع ہوا اس سے پہلے ہم بیان کر چکے ہیں۔ ہذیان ابن حزم نے یہی کہا ہے کہ اللہ رب العزت اتخاذ بلد پر قادر ہے، معاذ اللہ۔ وفی ہے، اور اسی میں ایک بات یہ بھی ہے، وہ فی الجملہ فذالک تقدیر الفاسد، خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ یہ تقدیر فاسد یعنی اتنی اللہ رب العزت کے لیے قدرت ماننا کہ ہر محال سے اس کی قدرت کا تعلق مان لیا جائے، یہ تقدیر فاسد یؤدی الی تخلیط عظیم، یہ بڑی تخلیط اور بڑے خلط ملط کی طرف پہنچا دیتی ہے۔ لا یبقى معه شیء من الایمان، جس کے ساتھ کچھ بھی ایمان باقی نہیں رہتا، یعنی کافر ہو جاتا ہے اگر یہ بات مان لی جائے۔ ولا شیء من المعقولات اصلا، اور نہ ہی کوئی عقلی بات باقی رہتی ہے، عقل بھی اس چیز کو بالکل قبول نہیں کرتی ہے۔ بات سمجھ آئی؟ ولخفاء هذا المعنى على بعض الاغبیاء من المبتدعة صرح بنقیض ذلك، اور اس معنی کے خفا کی وجہ سے بعض اغبیاء پر، کہ بعض گمراہ بے وقوف لوگوں پر یہ معنی مخفی رہا، اس وجہ سے ان بے وقوفوں نے اس کی نقیض کی صراحت کر دی، یعنی جب یہ بات معلوم ہوگی کہ قدرت ازلیہ کا تعلق محالات اور واجبات سے نہیں ہے، تو قصور جانب قدرت میں نہیں بلکہ قصور تعلق میں ہے، یہ بات مخفی رہی کچھ بے وقوف گمراہوں پر، جس کی وجہ سے انہوں نے اس کی نقیض کی صراحت کر دی اور قدرت ازلیہ کا تعلق محال سے بھی مان لیا۔ جیسے کہ ابن حزم سے ہی یہ بات واقع ہو گئی، ابن حزم سے منقول ہے بات، اس سے پہلے بھی ذکر کرتے ہیں، یہاں پر بھی وہ عبارت ذکر کر رہے ہیں۔ وَلِخِفَاءِ هَذَا الْمَعْنَى، یہ اس معنی کے مخفی ہونے کی وجہ سے بعض گمراہ بے وقوفوں پر اسی کی خفا کی وجہ سے صرح بنقیض ذالک، اس کی نقیض کی صراحت کر دی کہ ہم نے کہا تھا کہ محال سے قدرت ازلیہ کا تعلق نہیں ہو سکتا، اور انہوں نے کہہ دیا کہ محال سے بھی قدرت ازلیہ کا تعلق ہو سکتا ہے۔ فنقل عن ابن حزم، ایک بے وقوف کی، ایک گمراہ کے قول کو نقل کر رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ ابن حزم سے منقول ہے انہو قال فی الملل والنحل، اس نے الملل والنحل میں کہا انہو تعالی قادر ان یتخذ ولدا، اللہ رب العزت ولد بنانے پر قادر ہے، اذ لو لم یقدر علیہ لکان عاجزا، کیونکہ اگر ولد بنانے پر قادر نہ ہو تو وہ عاجز ہو جائے گا۔ تو صاحب کتاب فرماتے ہیں فانظر اختلال ھذا المبتدع، اس گمراہ کی خبط الحواسی تو دیکھو، کیف غفل عما یلزم علی ھذہ المقالۃ الشنیعہ من اللوازم، کہ یہ ان لوازم سے کیسے غافل ہو گیا جو اس بدترین بات پر لازم آتے ہیں، التی لا تدخل تحت وہم، جو لوازم ایسے ہیں کہ جو کسی وہم کے تحت بھی داخل نہیں ہوتے۔ صاحب کتاب فرماتے ہیں وکیف فاتہ، اس خبط الحواس سے یہ بات کیسے فوت ہو گئی، ان العز انما یکون لو کان القصور جاء من ناحیۃ القدرہ، کہ عجز تو تب ہوتا جبکہ قصور جانب قدرت سے آتا، جانب قدرت میں کمی ہوتی، اما اذا کان لعدم قبول المستحیل، لیکن جب قصور اس بنا پر ہے کہ محال قدرت ازلیہ کے تعلق کو قبول نہیں کر سکتا، فلا یتوہم عاقل، تو کوئی دانشور یہ وہم بھی نہیں کر سکتا ان ھذا عجز، کہ یہ عجز ہے۔ بات سمجھ آئی بچوں؟ اب آگے صاحب الی آخری تشنیعات تک ایسی پڑھتے چلے جائیے۔ وفیہ سے آگے مصنف یہ عبارت نقل کر رہے ہیں کہ ما قبل میں یہ سمجھ میں آیا کہ اللہ رب العزت کی قدرت ازلیہ کا تعلق محالات سے نہیں ہے، تو کچھ ایسی عبارتیں پیش کر دی جائیں جس عبارتوں سے یہ سمجھ میں آ جائے کہ محالات کتنے قسم کے ہیں اور کس قسم کے محالات سے اللہ رب العزت کی قدرت ازلیہ کا تعلق نہیں ہے۔ تو اگلے آنے والی عبارت اس طور سے مصنف پیش کر رہے ہیں تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ محالات کی قسمیں کیا کیا ہیں
اور کس کس قسم کے محال سے اللہ رب العزت کی قدرت کا تعلق نہیں ہوتا ہے۔ بات سمجھ آئی؟ تو بچوں آنے والی عبارت کا ما قبل سے ربط معلوم ہو گیا، لیکن آنے والی عبارت ہم آئندہ سبق میں پڑھتے ہیں۔ ٹھیک ہے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔